نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع نعمتوں کا شکر۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہر وقت ہر نعمت کی شکر ادا کریں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، ان ہر ایک نعمتوں کا شکر ادا کریں، عملاً بھی قولاً بھی، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو والدین کا کما حق ہو شکر ادا کرتے ہیں؟ ایک نوجوان صحابی نے والدہ کو حج کروایا۔ گرمی کا موسم تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کندھوں پہ اٹھایا، طواف کروایا، سعی کروائی، صفا مروہ، منا، عرفہ، تمام مناسک ادا کروائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو بڑھاپے میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کے سارے اعمال کروائے، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں، جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں محسوس ہوئی تھیں، شاید کسی اٹھنے والی ایک درد کا حساب تم نے چکا دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جو عورتیں سوچیں کہ کیا ان کے منہ سے کبھی خاوند کے لیے شکریہ کا لفظ نکلا، جزاک اللہ خیر کا لفظ نکلا؟ خاوند گرم کھانا کھاتا ہے، ہاں بہترین کھانا، گھر کو صاف ستھرا دیکھتا ہے، تو کیا اس کے منہ سے کبھی جزاک اللہ کا لفظ نکلا؟ عادت ہی نہیں ہے، ہمارا عادت ہی نہیں ہے جزاک اللہ کا لفظ۔ یہ شکریہ ہے، بیوی کا شکریہ ادا کرنا، شوہر کا شکریہ، بھائی کا، بھائی بہن کا۔ ہاں حدیث شریف میں ہے اللہ کا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو صدیق اکبر نے فوراً کہا اشکری رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو شکریہ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ آج کے دور میں جتنی نعمتوں کی انتہا ہے، ظاہری طور پر اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ جتنے مشروبات آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے پھل مختلف قسم کے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے، جتنے کھانوں کی مختلف ترکیبیں آج ہیں پہلے کبھی نہ تھی۔ چنانچہ ایک ماں کے بارے میں ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ 250 ڈش صرف سبزیوں کی بنا سکتا ہے۔ تو ظاہری طور پر آج نعمتیں جتنی زیادہ ہیں پہلے کبھی نہ تھی، لیکن جتنے خدا کے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ ہم میں سے قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں صحابہ کرام کا دور کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کتنے دن بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ خندق میں جب خندق کھودنے کا وقت آیا تو ایک صحابی نے پیٹ دکھایا کہ جی میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ دکھایا کہ آپ نے 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے۔ اب اس مجمع میں بڑا یا چھوٹا کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے کہ مجھے زندگی میں اتنی بھوک آئی کہ میں نے پتھر باندھا؟ ہم تو بھوک کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، ہمیں تو بھوک کا تجربہ ہی نہیں۔
اتنا ہی ہے کہ صبح نہ ملا تو دوپہر کو مل گیا، دوپہر ناغا ہوا تو شام کو مل گیا، ایک دن ناغا ہوا تو چلو دوسرے دن مل گیا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے متواتر ایسے گزرے کہ ہم پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ اسودین 2 خالی چیزوں پانی اور کھجور پر گزارا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے چولہے کے اندر گھاس اگ آئی تھی۔ بھائی چولہے کے اندر گھاس کب اگے گی؟ جب مہینوں آگ نہیں جلے گی۔ اس مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے کہ جی ہمارے چولہے میں گھاس اگ آئی؟ سچی بات تو یہی ہے کہ ہم نے تو بھوک کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بھوک کے بارے میں 1-2 حدیث ذرا سن لیجئے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس قدر نعمتوں کو روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ روٹیاں بنائیں۔ جب وہ اپنی روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ میں روٹی کھا رہی ہوں، پتہ نہیں ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں، تو انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی بچا لی، اپنے کپڑے میں لپیٹ لی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اہلاً و سہلاً مرحبا فرمایا، بیٹا کیسے آئیں؟ ابا حضور میں آپ کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں سے ایک لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے ہیں میرے منہ میں کوئی لقمہ روٹی کا نہیں گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے 3 دن ایسے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں میرے آقا پر 3 مسلسل دن ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو زندگی میں۔ سبحان اللہ، ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ، 3 دن متواتر ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ہم بھوک کو کیا جانیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر بیوی پوچھتی ہے کہ آج کیا پکائیں؟ ہم تو چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں۔ 5 7 ڈش پڑی ہوتی ہے ٹیبل پہ، تو ہمیں ان کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ابن مسعود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور باہر ابو بکر عمر بھی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تمہیں گھروں سے کس چیز نے باہر نکالا؟ بھائی تم اپنے گھروں کے بجائے اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ دونوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب بہت بھوک ہے، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہوا کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا جس سے تمہیں گھروں سے نکالا، کھڑے ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ چنانچہ تینوں حضرات کھڑے ہو گئے اور ابو ایوب انصاری کے گھر آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو حیثم ایک صحابی تھے، ان کے گھر گئے۔ جب یہ تینوں حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی اہلیہ نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مرحبا کہا کہ اللہ کے رسول ان کے اصحاب کو خوش آمدید، تشریف لائیں ہمارے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ ان کی اہلیہ نے کہا، وہ ابھی آتے ہیں بیٹا، ہاں وہ گئے ہیں، ہاں میٹھا پانی بھر کر لے آئے،
جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں آتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ میٹھا پانی بھر کر لانے کے لیے گئے ہیں، قریب ہی پینے کے پانی کا کوئی چشمہ یا کنواں ہوگا تو وہاں سے پانی بھر کر لانے کے لیے گئے ہیں اور ابھی آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب آ گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آج کے دن ایسا مہمان نوازی میرے سوا کسی کے نصیب میں نہیں۔ تو خوشی کا اظہار ہے، کھجور کا درخت تھا، وہ درخت پر چڑھے اور پورا خوشہ ہی توڑ لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم پورا خوشہ ہی کاٹ کر لے آئے، ان میں سے چن کے پکی ہوئی کھجوریں لے کر آتے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اللہ کے حبیب، میرا جی چاہا کہ خوشہ توڑ کر لاؤں، پکی ہوئی بھی آپ کھائیں اور آدھی کچی بھی آپ کھائیں، یعنی جیسا تمہارا دل چاہے۔ کئی دفعہ آدھی جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ بہت پسند آتی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، میں اس لیے خوشہ توڑ کے لایا کہ آپ اپنی پسند کی کھجوریں اس میں سے کھائیں۔ پھر حضرت ایوب انصاری نے ایک بکری کو ذبح کیا، آدھی بکری کا گوشت انہوں نے بھون لیا آگ کے اوپر اور دوسری آدھی کا ان کی اہلیہ نے سالن بنا لیا۔ جب وہ بنا ہوا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی ران میں سے گوشت کا کاٹا اور اس گوشت کو ایک کپڑے میں ڈالا اور فرمایا، اے ابو ایوب، یہ گوشت میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ کہ وہ میری بیٹی کو ایسی چیز کھانے کو کئی دنوں سے نہیں ملی ہے۔ والد بھوک میں ہیں تو بیٹی روٹی کا ٹکڑا بچا کر لا رہی ہے، ادھر والد کو کھانے کو اگر گوشت ملا تو اس کو بیٹی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت آپس کی۔ ہاں تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے کر فاطمہ کے پاس گئے اور ان کو پہنچا کر واپس آئے۔ اب یہ جو مہمان حضرات تھے، نبی علیہ السلام، صدیق اکبر، عمر فاروق، یہ تینوں نے کھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا اور پیٹ بھر گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پھر تم سے اس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، اتنی بھوک تھی کہ گھر میں بیٹھنا مشکل تھا، اور اتنی بھوک کے بعد اگر کھانے کو کچھ ملا تو وہ کھجوریں اور گوشت، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بات صحابہ کے اوپر بڑی بوجھ بنی، کتنی اشتہاق کے بعد کچھ پیٹ میں گیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا۔ کیا فرمایا کہ جب تمہیں کھانے کا موقع ملے تو تمہیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جب پیٹ بھر جائے تو اس وقت کہا کرو الحمدللہ الذی، یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ ہاں، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضل، ہاں، فإن هذا کفاف لہذا، ہاں، بے شک یہ اس کے بدلے میں کافی ہو جائے گی۔ یہ دعا جب ہم پڑھیں گے تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا، یہ دعا اس نعمت کا شکرانہ بن جائے گا، اور قیامت کے دن کو اس کا ہم نے شکر ادا کر دیا ہوگا۔ اب بتائیں کہ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ پیٹ تو روز بھرتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ، یہ دعا تو نہیں یاد، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نعمتیں تو کھاتے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ ہاں، کتنے تھوڑے سے الفاظ ہیں، ہر بندے کو یاد ہو سکتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں،
اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اپنا معمولات بنا لیں بھائی، ہاں معمولات بنا لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے 3 چیزوں کے ہر چیز کا حساب ہوگا۔ روٹی کا خشک ٹکڑا جس سے بندے کی بھوک مٹتی ہے، یا وہ کپڑا جس سے انسان صرف ستر چھپاتا ہے، یا وہ چھوٹا سا کمرہ یا مکان جس میں سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے رہا ہے۔ تو ان تینوں کے علاوہ جو اللہ نے دیا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں اگر دیکھو درجنوں کے حساب سے کپڑے اور جوتے اور ایسی چیز کہ لا کر کتنے الماری بھرے ہوئے ہیں، ہاں اتنے ہیں کہ استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو ان نعمتوں کا حساب ہوگا بھائی، ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لینے کا شوق ہے، ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کر دیا وہ نعمت انسان کے پاس رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ جس نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قربان جاؤں، اللہ کے پیارے حبیب نے ایک ایک چیز سکھائی۔ اگر یہ دعا ہم روزانہ پڑھیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تو ہم بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سب سے بڑی چیز ہے شکریہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا شکریہ ادا کرنے کی۔